بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہے آدمی سعود صاحب کی سعادتوں کے اور عزیزہ وردہ کی پھیلائی ہوئی دینی خوشبو کے۔ میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو اشتہار سامنے آ جاتا ہے یا مشورے کے لیے فون ہو جاتا ہے کہ نیا مرحلہ آنے والا ہے، اس کے لیے نیا پروگرام شروع ہونے والا ہے، فضائل قربانی، مسائل قربانی۔ ابھی تو فضائل رمضان، مسائل رمضان سے فرصت پائی، ابھی یہ شروع ہو گئے۔ فقہاء نے ایک بات لکھی ہے کہ جب آپ کی ایک نیکی اور حسنہ قبول ہو جائے، اس کی علامت یہ ہے کہ رب فوراً دوسری نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ سعادت بھائی سعود صاحب کی اور بھائی وردہ کی نیکیوں کی خوشبو ہے، اور اس ساری سعاد آن لائن ٹیم کی، جس میں ہم گناہ گاروں کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہت دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی جب تک زندہ ہیں یہ نعمت چلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مخلوق خدا تک اسی کی بھیجی ہوئی باتیں ہم گناہ گاروں کے ذریعے پہنچتی جائے تو زہ نصیب۔ آج میں کیا عرض کروں، سعود صاحب نے کچھ چھوڑا ہو تو تب نہ۔ فضائل، مسائل، احکام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسی کوئی چیز نہیں کہ کوئی انگلی اٹھا کے کہہ سکے کہ جی مسائل اور فضائل قربانی میں آپ فلاں چیز چھوڑ گئے۔ تاہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اپنے چھوٹوں کے لیے کوئی تھوڑا بہت حصہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، تو میرے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا حصہ چھوڑ دیا، میں اسی حصے کو بس بیان کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں، کیونکہ آج دعا کی محفل ہے۔ اور وہ چھوٹا سا ایک حصہ دلچسپی کے لیے ہے، اور وہ ہے حضرت ابو الضیفان کی مہمان نوازی کا ایک ہلکا پھلکا سا یعنی نمونہ۔ ابو الضیفان تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے، مہمانوں کے باپ۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، اور ضیفان مہمانوں کی جمع ہے۔ ابو الضیفان ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ کتنے بڑے مہمان نواز تھے، اس بنی اسرائیلی روایات، قرآن کریم، احادیث، جگہ جگہ اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہمارے شیخ العرب والعجم، قطب الارشاد والتکوین حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بھی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی۔ آپ کے بارے میں کسی نے خواب دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اپنی انگوٹھی دی ہے، تو حضرات نے یہی تعبیر فرمائی تھی کہ تعبیر تو واضح ہے کہ آپ کا دسترخوان ہر وقت مہمانوں کے لیے وسیع اور گشادہ کھلا رہتا ہے، یہی تعبیر ہے۔ تاہم قرآن کریم نے ایک آیت میں ضیافت ابراہیمی کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، بس ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے چند بڑے پیارے نمونے اخذ کیے ہیں ضیافت ابراہیمی کے۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ ابراہیم، ضیف ابراہیم المکرمین، یہ مہمانوں کی صفت مکرمین ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کا اکرام کیا اور وہ مہمانوں کا اکرام کرتے تھے۔ مہمان اللہ تعالی کے ہاں صاحب اکرام تھے، مہمان اللہ تعالی کے ہاں صاحب، اور جس کے ہاں ایسے لوگ مہمان ہوں جو اللہ کے ہاں باعث عزت و احترام اور تکریم والے ہوں، تو وہ شخص خود کتنا بڑا صاحب فضل و کرامت والا ہوگا۔ دوسری بات فرمائی کہ یہاں فرمایا اذ دخلوا علیہ، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آگے دستک دی، دروازہ بجایا، ٹک ٹک کی، اجازت طلب کی، بلکہ بغیر اذن کے داخل ہو گئے۔ فرماتے اس سے پتہ لگتا ہے
کہ علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ مہمان نوازی کے لیے اتنا مشہور و معروف تھا کہ ہر کسی کے لیے اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے تھے۔ سرائے کی مانے جو شخص جب چاہے اندر جا سکتا تھا، اسے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال سخاوت اور نہایت ضیافت کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری چیز ہے، ایک فرشتوں نے سلام بن نصب کیا، سلام، اور حضرت ابراہیم نے جواب رفع کے ساتھ دیا، سلام قوم۔ اب سلامہ کی طرف اشارہ ہو گیا جملہ فعلیہ کے، اور رفع سے اشارہ ہوا جملہ اسمیہ پر جو ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا جواب فرشتوں کے سلام کے جواب سے بھی اکمل، جامع اور بہترین جواب ہے۔ گویا آپ مہمانوں کو زبردست ویلکم کرنے والے تھے آج کل کی اصطلاح میں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے، فراغ الی اہلہ، راغ کہتے ہیں دبک کر کے جانا، یعنی آہستہ سے کہیں نکل جانا، جس کی دوسرے کو قطعاً خبر نہ ہو کہ آدمی اٹھ کر کے کہاں چلا گیا۔ یہ بھی ایک اکرام کی صورت ہے کہ مہمانداری کا انتظام اور انصراف انتہائی مخفی انداز سے، تاکہ مہمانوں پر اظہار ہی نہ ہو، کہیں ان کو ندامت نہ اٹھانی پڑے کہ ہم غلط وقت آ گئے، میزبان کو ہم نے دقت دے دی۔ نہیں، میزبان زبردست طریقے سے مہمان نوازی کر رہا ہے۔ فجاء، معلوم ہوا کہ کھانا مہمانوں کے لیے ہر وقت تیار بھی ہوتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام خود اٹھا کر کے لائے، جاء، خود لے کر کے آئے، کسی خادم کو آواز نہیں دی بلکہ خود لائے۔ بعجل سمین، بھنا ہوا بچڑے کا گوشت، یعنی سالم پورا بکرا لے آئے، سمین پورا بچڑا لے آئے، اس میں سے کوئی حصہ گھر میں نہیں رکھا، تاکہ مہمان جہاں سے چاہے دل کی خوشی سے کھائے۔ نیز سمین سے یہ ثابت ہوا کہ وہ موٹا تازہ پلا ہوا تھا۔ یہ ایسا جانور جو بیوپاری بیچنے کے لیے رکھتے ہیں، ابراہیم نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے تیار رکھا ہوا تھا۔ یعنی ایسا مال جو لوگ بیچتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے گھر مہمانوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ قربہ الیہم، کھانا خود ہی سامنے رکھا، کسی مہمان خادم وغیرہ سے خدمت نہیں لی، گویا مہمانوں کی زبردست عزت افزائی، اپنے ہاتھوں سے چیز لائے، خود پیش کیا، خود سامنے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی، کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو یہ سارا سلسلہ بھی انہی کا ہے، وہی مہمان نوازی چل رہی ہے، چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ عید آئے گی، وہی ملت ابراہیمی کی مہمان نوازی چلے گی، فقراء بھی کھائیں گے، امراء بھی کھائیں گے، شاہان مملکت بھی کھائیں گے، گدا بھی کھائیں گے، فقیر بھی کھائیں گے۔ کون ہے جو آج کے دن ابراہیم کی دعوت سے مستفیض نہ ہوتا ہو؟ بہرحال بہت بہت مبارک یہ کورس مبارک، اس کے فضائل سننا، سمجھنا، مسائل اخذ کرنا مبارک، اور قربانی کا گوشت کھانا بھی مبارک۔ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا ذو قوت المتین۔ اے ہمارے پاک پروردگار، یہ جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی محنت محض تیری توفیق سے ہو گئی، یا اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں سے قبول اور منظور فرما۔ جن لوگوں نے محنت سے پڑھا، جنہوں نے محنت سے پڑھایا، اور یا اللہ اپنے قیمتی اوقات اس مبارک سفر کے لیے خرچ کیے، یا اللہ انہیں دارین میں سعادت مندیہ نصیب فرما۔ بھائی سعود ہوں، عزیزہ وردہ ہوں، اس ٹیم کا ہر حصہ، ہر بندہ جو کسی بھی طرح اس دعوت کو پھیلانے کے لیے محنت کرتے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی شایان نشان بہترین جزا عطا فرما۔ یا اللہ سب کی جائز خواہشیں پوری فرما۔ ان مبارک دنوں کی برکت سے سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔
یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں تجھ سے مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ ساری نعمتیں برکتیں نصیب فرما، یا اللہ عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، مسلمانوں کو عزت کی زندگی نصیب فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ اس سلسلہ خیر کو ہمیشہ جاری ساری فرما، حاسدین کے حسد شرارتیوں کے شور و فتن سے محفوظ فرما، بد نظری سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنی ہر نعمت اور اپنی ہر انعام کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں صدق دل سے شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سننے پڑھنے سمجھنے والے سب کی جو بھی تمنا ہے اپنی رحمت سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حبیبہ مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔